ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھوتا ہے۔ ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کچھ نقد سرمایہ ہوتا ہے، یا نقد سرمایہ نہیں، اس کے پاس کچھ زمین ہے، کچھ اور سونا چاندی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی تجارت کا سلسلہ شروع کروں اور میرے لیے مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ بنے۔ اس چیز کو پانے کے لیے اس کو جو موجودہ سرمایہ ہوتا ہے، یا زمین ہوتی ہے، یا زیورات ہوتے ہیں، ان کو پہلے کھونا پڑتا ہے۔ حالانکہ جب تک اس کے پاس وہ نقد سرمایہ موجود ہے، وہ اس سے کوئی بھی کام نکال سکتا، لیکن جب اس کو کھویا، مثلا اس نے کپڑے کی تجارت شروع کی، اب ظاہر بات ہے یہ کپڑا تو ہر کسی کام نہیں آئے گا، پیسہ تو ہر کسی کام میں آتا، کچھ بھی اس سے کر سکتا، کوئی بھی ضرورت پوری کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے کپڑے کی تجارت مثلا شروع کر لی، اب یہ کپڑا ہر کام نہیں آ پائے، تو اس نے اپنا نقد سرمایہ کھویا تاکہ میں اس کے بدلے میں کوئی مستقل ذریعہ آمدنی پاؤں۔ تو کچھ کھونے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کھوتا بھی ہے اور پھر پاتا بھی، لیکن کھونے سے پہلے وہ 10 بار سوچے گا کہ میں جو چیز کھو رہا ہوں اور جس چیز کے پانے کے لیے کھو رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان ذرا پہلے تقابل کروں، کہیں ایسا تو نہیں جو چیز میں کھونے جا رہا ہوں وہ زیادہ قیمتی ہے بمقابل اس چیز کے جس کو میں پانے جا رہا ہوں، یا دونوں برابر سرابر ہیں، یا تھوڑا بہت جس کو میں پا رہا ہوں اس کی حیثیت تھوڑی بہت 1-8% زیادہ۔ تو پھر آدمی اپنی موجودہ چیز کو کھوتا نہیں، اپنی موجودہ چیز کو آدمی جب ہی کھوتا ہے جب اس کے کھو کر اس کو بہت زیادہ پانے کی کیا ہو امید۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم سب کھو رہے ہیں، خود بھی کھو رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر کا ہر فرد کھو رہا ہے، لیکن وہاں تقابل نہیں دیکھا جاتا، وہاں اکثر خسارے کے ساتھ کھو رہے ہیں، گھاٹے کے ساتھ کھو رہے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا سرمایہ وہی ہے۔ وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ، اس کا ہم کھو رہے ہیں، اور اس انداز سے کھو رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں یہاں کھڑا ہو گیا، اتنی دیر میں نے اپنی زندگی کے 5 منٹ کھوئے، آپ نے بھی کھوئے۔ گزشتہ جمعے سے آج کے جمعے تک میں نے اپنی زندگی کے 1 ہفتہ کھویا، میرے اہل و عیال نے کھویا، آپ نے کھویا، آپ کے اہل و عیال نے کھویا۔ اسی طرح اس کو ختم ہوتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی کا سارا سرمایہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوتا، لیکن اس کے بدلے ہم پا کیا رہے ہیں اس میں غور کم ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک ہمارے بچے نے، ہماری بچی نے زندگی کے 20-25 سال کھوئے، اور 25 سال کھونے کے بعد اس کو ڈگری مل گئی، ڈاکٹری کی ڈگری مل گئی، انجینئرنگ کی ڈگری مل گئی، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہم نے کوشش کی ہمارے بچے کو اچھی ملازمت مل گئی، اس ملازمت میں اس نے اپنی زندگی کے 25-30 سال اور کھوئے، تو گویا کہ 50-60 سال اس نے کھوئے، اس کے بدلے میں اس کو ایک ڈگری مل گئی، اور اگر اچھی سی ملازمت مل گئی، لاکھوں کے بجائے کروڑوں کمائے، تو 60-70 سالہ زندگی کھو کر ڈگری مل گئی اور کروڑوں کمائے۔ یہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ ہاں، آپ ڈر نہیں اس کو نقصان کا سودا کہتے ہوئے؟ آج کا ماحول ہی ایسا ہے، آج کا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ آدمی ڈر رہا ہے کہ اگر ہمارے بچے نے زندگی کے 25-40-60 سال کھوئے، اس کو اچھی ڈگری مل گئی، عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت کمایا اس نے، کئی پشتوں کا کما کر رکھا، اب اس کو ہم خسارہ کیسے کہیں؟ معاشرے کے اندر ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ خسارے کا سودا ہے، یہ کہتے کہتے اور سنتے سنتے آدمیوں کو ڈر لگتا ہے، جبکہ رب العالمین قسم کھا کر فرما رہے ہیں ایک ڈگری تو کوئی چیز ہی نہیں، کروڑ تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اگر اس زندگی کے سرمایے کو کھو کر دنیا کی ساری ڈگریاں مل گئی، دنیا کی ساری مال دولت کا وہ تنہا مالک بن گیا اور پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ، اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں پھر بھی خسارے میں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ جس نے زندگی کو کھو کر کچھ بھی پایا خسارے میں ہے، جب تک 4 چیزوں کو نہ پائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں
جن کو اللہ نے ایمان کی عظیم دولت سے نوازا، اللہ اس ایمان کی دولت کو ہمیشہ قائم رکھے، ایمان پر زندگی نصیب کرے، ایمان پر جینا عطا کرے، ایمان پر مرنا عطا کرے۔ پہلا سرمایہ ہے ایمان، اور دوسرا وعامل الصالحات، اعمال صالحہ، نماز کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، حج کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، توبہ و استغفار کی صورت میں، ایک دوسرے کی ہمدردی کی صورت میں، غریبوں کی مدد کی صورت میں، یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی صورت میں، ایک دوسرے کے کام آنے کی صورت میں، وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو دین پر جمنے کے لیے صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صبر تین چیزوں میں ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری پر جمع رہنا، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے پر جمع رہنا، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، گھڑی تیزی کے ساتھ جا رہی، یہ بھی صبر ہے۔ ایک کوئی مصیبت آ گئی، اس میں آدمی نے زبان سے کوئی شکوے شکایت والا کلمہ نہیں نکالا، یہ بھی صبر۔ تو ہم کھو رہے ہیں اپنی زندگیاں، لیکن زندگی کو کھو کر پا کیا رہے ہیں، اس کے اندر تقابل نہیں ہو پا رہا ہم سے، حالانکہ تقابل کی یہاں ضرورت ہے۔ www.darsequran.com